ماں باپ کے ذمے میں اولاد کے جو کھلانے پلانے کے اور بہت سارے حقوق ہیں، وہاں شریعت نے ایک اہم ترین حق ماں باپ کے ساتھ اولاد کی تربیت کا بھی ڈالا ہے۔ چنانچہ بعض ماں باپ اپنی اولاد کے کھلانے پلانے کے حق کے سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے خرچہ فراہم کرنے کے لیے کوتاہی سے کام لیتے ہیں۔ وہ اللہ کے یہاں گنہگار ہیں۔ ویسے ہی اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں اگر ماں باپ نے کوتاہی برتی، ان کا جو حق تعلیم کا تھا، دینی تعلیم دلوانے کا اور اسلامی تربیت سے ان کو رنگنے کا، اگر ماں باپ نے وہ حق نہیں دیا تو محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ماں باپ سے ان کے اس حق کو تلف کرنے کے سلسلے میں سوال کرنے والا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ہم کو یہ چیز ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی کو اپنے ماتحت کا نگران بنایا گیا ہے، واچ رکھنے والا بنایا گیا ہے، اور اپنے ماتحت کے تمام لوگوں کے بارے میں ان بڑوں سے پوچھا جائے گا۔ کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ یہ کہ تم نے دنیا میں فلاں جو ہے ان کو ڈگریاں کیوں نہیں دلوائی، یہ چیز پوچھی جائے گی۔ یا یہ پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تم نے ان کے جو ہے نوکری کا اور ملازمت کا انتظام کیوں نہیں کیا۔ نہیں، پوچھا یہ جائے گا کہ اس بچے کی تعلیم و تربیت کا تم ماں باپ کے سر پر حق تھا۔ ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ذمے اپنی اولاد کو اتنا قرآن کریم سکھانا فرض عین ہے جس سے وہ اپنی نماز درست کر سکے۔ یہ فرض عین ہے۔ جیسے آج ہماری جمعہ کی نماز ہمارے سر پر فرض عین ہے، اسی طرح بچے کو اتنا کم از کم قرآن سکھلانا جس سے وہ نماز درست کر سکے، نماز میں قرات کر سکے، ماں باپ کے ذمے فرض ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ نے اپنے بچے کو اتنا بھی قرآن نہیں سکھایا تو اللہ ان سے ایسے ہی پوچھنے والا ہے جیسے آج جمعہ کی نماز کسی نے نہیں پڑھی اس سے پوچھا جائے گا۔ نہایت ہی اہم ترین حق ہے ماں باپ کے ذمے میں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا۔ اور آپ پوری دنیا پر نظر کر لیں، آج ایک بہت پیچیدہ مسئلہ بنا ہوا ہے اولاد کی تربیت۔ صرف مومن ہی نہیں بلکہ غیروں کے یہاں بھی اپنی اولاد کے سلسلے میں ایک بڑا فکر ذہنوں پر سوار ہے کہ نہ جانے یہ بچے آئندہ بڑے ہونے کے بعد کیسے بننے والے ہیں۔ میں تو کہوں گا کہ حکومتیں پریشان ہیں کہ ان بچوں کا مستقبل درست کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ پچھلے چند سالوں پہلے ہمارے یہاں ڈابھیل جامعہ میں UK سے ایک وفد آیا تھا جو سرکار اور حکومت کی جانب سے بھیجا گیا تھا۔ اچھے پڑھے لکھے لوگ تھے، ہمارے جامعہ کے چند اساتذہ کو بھی وہاں بلایا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے آنے کا مقصد یہ بتایا کہ انگلینڈ کی حکومت، برطانوی حکومت اس بارے میں پریشان ہے کہ ٹین ایجرز، جرائم پیشہ بہت سارے بچے آج قید و بند کے اندر ہیں۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ان کی جیلوں میں ہے، اور وہ اس سلسلے میں پریشان ہیں کہ کیوں نوجوان لوگ جرائم پیشہ بن رہے ہیں، جرم، جرائم اور کرائم ان میں کیوں بڑھ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ اس ریسرچ کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ مختلف مذہب والوں سے ہم لوگ ملیں اور ان سے یہ معلوم کریں کہ تمہارے مذہب کے اندر نوجوانوں کے ذہنوں کو بیلنس میں رکھنے کے سلسلے میں کچھ تعلیمات آئی ہیں۔ چنانچہ یہودیوں، نصرانیوں کے ساتھ، مجوسیوں کے ساتھ، ہنود کے ساتھ اور مختلف قوموں کے ساتھ وہ لوگ مل کر آئے تھے، اور جامعہ میں علماء کے ساتھ مختلف مدارس میں وہ جانے والے تھے۔ ان کا ایک ہی فکر تھا کہ نوجوانوں کے ذہن و دماغ کو درست کیسے قرار دیا جائے اور ان کی تعلیم و تربیت بہتر سے بہتر کیسے بنائی جائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومتیں پریشان ہیں اس بارے میں کہ کس طرح سے بچوں کو بیلنس میں رکھا جائے، اعتدال پر رکھا جائے۔ ماشاءاللہ اسلام نے تو اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کو ایک حق کی حیثیت سے ماں باپ کے ذمے میں ڈالا ہے۔ جو ماں باپ اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں وہ بڑی آسانی سے اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔
اور جن ماں باپ نے اس بارے میں کوتاہیاں کی تو اپنے بڑھاپے کی اس عمر میں جب کہ ماں باپ کو لکڑی کی ضرورت پڑے گی یہی اولاد ان کو ٹھوکر مار کر گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ گوروں کا کلچر کیا ہوا؟ جنہیں UK برطانیہ میں جا کر بہت قریب سے ان کا کلچر دیکھنے کا موقع ملا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ماں باپ نے بچوں کے حقوق بچپنے میں ضائع کیے تو ان بچوں نے ماں باپ کے بڑھاپے میں ان کے حقوق ضائع کیے۔ یہ دستور ہے دنیا کا، تلک بھی تلک کا دنیا میں دستور چلتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور خود ہماری آنکھیں دیکھ کر آئی ہے۔ انگلینڈ میں ہماری ایک عزیزہ ہے، آپ کو بھی شاید معلوم ہوگا، وہاں بہت ساری مسلم خواتین چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے یہاں لا کر ان کی کیئر کرنے اور دیکھ بھال کرنے، ان کی نگرانی کرنے کا، وہ خدمت کرنے کا کام انجام دیتی ہے۔ اس کے مقابل میں ان کو معاوضہ ملتا ہے۔ تو میری جو ہے عزیزہ ہے، میری سگی خالہ ہے، وہ مجھے بتا رہی تھی، وہ بھی اس کام کو کرتی ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ان لوگوں کے گھروں کا ماحول یہ ہے گوروں کے یہاں کہ صبح اٹھتے ہیں، بچوں کو تیار کرتے ہیں، ماں ایک جگہ جاب پر جاتی ہے اور باپ دوسری جگہ جاتا ہے، اور اس طرح کی کیئر کرنے والی خاتونوں کے یہاں اپنے بچے کو چھوڑ جاتے ہیں۔ شام کو جب اپنے جاب سے واپس لوٹتے ہیں تو یہاں سے پک اپ کرتے ہیں بچوں کو اور اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ گھر لے جا کر تھوڑا کھانا کھایا نہیں کھایا، بچوں کو ایک روم میں ڈال کر باہر سے کیواڑ بند کر دیتے ہیں۔ ہماری ذاتی فریڈم میں اور انجوائے کے اندر یہ بچے بھی حائل نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ذاتی طور پر وہ جو کام کرتی ہے ہماری عزیزہ، انہوں نے بتایا کہ اندر ڈال دیتے۔ شروع میں تو بچہ تنہائی کی وجہ سے اچھلتا کودتا ہے، روتا ہے، مگر بالآخر وہ عادی ہو جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں موبائل، ٹیبلیٹ یا اس قسم کی کوئی چیز تھما دی جاتی ہے جس میں مشغول رہ کر یہ بچہ عادی ہو جاتا ہے کہ تنہائی میں اپنی زندگی گزارے۔ مجھے بتائیے، کیا ماں باپ کے ذمے میں اپنی اولاد کا اتنا ہی حق ہے؟ اور جن ماں باپ نے اپنی اولاد کو محبت کا اور تعلیم و تربیت کا یہ حق بچپن میں نہیں دیا، اگر اس بچے کی طرف سے ماں باپ کو بوڑھا گھروں میں اور اولڈ پیپل ہاؤس کے اندر بڑھاپے میں ڈال دیا جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آپ کا ہاتھ اگر ہاتھ پر پڑے گا گرم لگے گا، برف پر پڑے گا ٹھنڈی لگے گی آپ کو۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ آپ نے جس طرح سے ان کے حقوق ضائع کیے، وہ اپنے ماں باپ کے حقوق بڑھاپے میں ضائع کرتے ہیں۔ ان کے یہاں سنسار جیون اور آپسی ازدواجی زندگی کا کوئی خاص تصور نہیں، بس بچے اپنے تئیں بڑے ہوتے ہیں، ماں باپ اپنے انجوائے کے اندر اپنی عمر گزارتے ہیں۔ جاب و ملازمت ان کے یہاں مقدم ہے، اولاد کی تعلیم و تربیت کا کوئی جو ہے خیال نہیں رکھا جاتا۔ ظاہر ہے کہ جب بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت ماں باپ کے ہاتھوں نہیں ہوگی تو پھر ان بچوں میں جرائم پیشہ مادہ اور عناصر پنپیں اور ایسے بچے زیادہ سے زیادہ بڑے جرم، قتل و غارت گیری، زنا خوری اور مختلف قسم کے جرائم انجام دے تو کوئی تعجب کی چیز نہیں۔ ہمارے یہاں اسلام کے اندر ماں باپ کو بہت اہمیت کے ساتھ یہ حق یاد دلایا گیا کہ آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت آپ کا فرض ہے۔ اللہ کے یہاں سے یہ آئی ہوئی امانت اللہ کو ویسی ہی معصوم و بے گناہ تمہیں واپس کرنی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات ذکر فرمائی ہے۔ مسلمان گھرانے میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے بڑی خوشیاں منائی جاتی ہے، اور کیوں نہ ہوتی، ایک بڑی نعمت جس سے بہت سارے گھرانے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر کو اس سے بھر دیا۔ مگر جہاں ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں وہاں ایک بہت بڑی ذمہ داری کے احساس کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بچہ آج تک ہمارے گھر میں نہیں تھا، تب تک ہم اولاد کے سلسلے کی کسی ذمہ داری سے جو ہے وابستہ نہیں تھے، مگر آج اولاد آ گئی، ہمارے سر ایک حق مزید آ گئی۔ اس بچے کو صحیح درست اسلامی دینی تعلیم دینا ماں باپ کا فرض ہو گیا۔ اگر یہ لوگ چوک کھاتے ہیں اس بارے میں، اللہ کے یہاں اپنے آپ کو بہت بڑی جواب دہی کے کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں۔ اسی لیے اس کی تعلیم دی جاتی ہے کہ ماؤں کو اپنی اولاد اپنے دودھ سے جو ہے بڑی کرنی چاہیے۔ اسلام میں ایک اچھی تعلیم ہے، مائیں دودھ پلائے اور ماں کی آغوش کے اندر یہ بچہ رہ کر اس میں خاندانی روایات اترتی ہیں۔ ہم لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ بچے نے ماں کا دودھ پیا، اس کی نشو و نما ہو گئی، یہ بچہ ایک غذائی ضرورت پوری کر کے بڑا ہو گیا۔ جی اتنا ہی نہیں، ماں کے دودھ کے ساتھ اس بچے کے پیٹ میں خاندانی روایات جا رہی ہیں، خاندان کی بہتریاں جاتی ہیں، اور اسلام نے یہی کہا
کہ تم ان کو کسی ایسی ذات کے حوالے نہ کر دو کہ جو ان کے دین کی خانہ خرابی کرے۔ ماں باپ اپنے پاس ان بچوں کو رکھیں اور بہتر سے بہتر دینی تعلیم دلانے کی کوشش کریں۔ آج ماحول بہت بگڑ گیا ہے، بہت تعجب ہوتا ہے ان مسلمان ماں باپ کے اوپر جو اپنی چھوٹی چھوٹی اولاد کو عیسائی مشنریوں کے اندر ہاسٹلوں میں رکھ کر آتے ہیں۔ اس بچے کے دین و ایمان کا اللہ ہی محافظ ہے۔ اتنے معصوم دلوں کے اوپر اگر بار بار جیسس کی بات پڑتی رہے گی تو کبھی بھی وہ بڑے ہونے کے بعد اسلام کا وفادار اور اپنے رب کا وفادار نہیں ہو پانے والا۔ ہم لوگ بہت لائٹلی اس چیز کو لیتے ہیں لیکن اس کے اثرات بڑھاپے تک رہتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے مجھ کو اپنے خاندان کا واقعہ سنایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے خاندان میں ایک بوڑھے شخص تھے، ہمارے مربی، وہ کہہ رہا تھا ہمارے مربی اور بہت دیندار، مسجد میں وقت گزارنے والے اور عبادت ہی کے اندر تسبیح میں جو ہے اپنا وقت گزارنے والے، کسی سرکاری عہدے پر اپنی زندگی بھر تھے، بعد میں ریٹائر ہوئے تھے لیکن بہت زیادہ دیندار تھے۔ وہ آدمی صاحب علم مجھے بتا رہا تھا کہ ان کو ایک مرتبہ آپریشن کے لیے اسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ جب اسپتال میں ایڈمٹ کرنے کے بعد سرجری ہو چکی، آپ بھی جانتے ہیں سرجری کے بعد ان کو جو ہے روم میں لایا جاتا ہے، تب آدمی نیم ہوش میں ہوتا ہے، آدھا ہوش میں ہوتا ہے آدھا بے ہوشی میں ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے تھے ہمارے ساتھی کہ ہم نے ہمارے اس بوڑھے دیندار مربی کی زبان سے اس نیم غشی کی حالت میں سنا، او جیسی سیو بھی، بار بار وہ بولے جا رہے تھے او جیسی سیو بھی۔ آپ کو معلوم ہے نصرانیوں کے یہاں حضرت عیسیٰ کو معبود ہونے کا مقام دیا جاتا ہے اور انہیں جیسس کہا جاتا ہے، تو اسے پکار رہے تھے۔ تو یہ میرا ساتھی کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس قدر تعجب تھا کہ اگر ہم میں سے کسی انسان کی زبان سے نکلتا کبھی نماز پڑھی نہیں پڑھی تو سمجھے، لیکن یہ وہ شخص ہیں جن کا وقت مسجد میں گزرتا ہے اور زیادہ تر جو ہے اللہ کا نام لینے میں ان کا وقت گزرتا ہے، آخر کیوں ان کی زبان سے اس حالت کے اندر یہ نام نکل رہا ہے؟ اپنے رب کو پکارنے کے بجائے کہ اللہ مدد فرما، جیسس سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہوش کی حالت آئی، نارمل ہوئے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، بہت عجیب چیز ہم نے آپ سے سنی، اس حالت کے اندر ہم تو ڈر گئے کہ کہیں اس حالت میں موت آ گئی تو آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے پکارتے اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ تو انہوں نے ایک بات بتائی جو ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویسے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں، پابندی سے نماز پڑھتا ہوں، لیکن میری بنیادی تعلیم جو ہے وہ عیسائی مشنری کی اسکول میں ہوئی ہے۔ میرے ماں باپ نے مجھ کو بچپنے کے اندر وہیں ڈال دیا تھا اور جب سے اسکول کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر جب گھر جانے کا وقت ہوتا ہے وہاں تک جیسس جیسس کے یہ لفظ جو ہے ہمارے ذہن و دماغ میں بار بار پڑھتے تھے۔ وہ ذہن کے کسی گوشے کے اندر دبی چنگاری کی طرح جو راکھ تلے ہوتی ہے رہ گئے، بعد میں کبھی یہ نام لینے کی نوبت تو نہیں آئی، مگر جب ایسی حالت ہو گئی کہ جس میں ساری چیزیں نیچے سے نکلتی ہے، آدمی جب سکرات کی حالت میں ہوتا ہے، نیم غشی کی حالت میں ہوتا ہے تو ذہن میں بھونچال مچتا ہے، بہت ساری نیچے کی چیزیں اوپر آ جاتی ہیں، تو بس وہ اس وقت کے ارکان میں پڑے ہوئے جیسس اور او جیسس سے امی کے کلمات آج اس حالت کے اندر سامنے آئے۔ دوستو اس کو لائٹلی لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اگر بچوں کو جو ہے ان کا مکتب کا حق نہ دے کر ایسی جگہوں کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے جہاں ان بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے والے ایمان سے بے بہرا لوگ ہیں، وہ خواب اسلامی تعلیم و تربیت ان بچوں کو دے سکیں گے۔ میرے بھائیوں، کل کو میرا رب محشر کے میدان میں جیسے میری نماز کے بارے میں پوچھنے والا ہے، میری اولاد کی تربیت کے بارے میں بھی پوچھنے والا ہے۔ بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو بچاؤ ایسی تعلیمات دینے سے کہ جو اسلام و ایمان اپنے دلوں کے اندر نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کے ہاتھوں ہمارے بچے ایسی جو ہے کچی عمر کے اندر جس میں جو پلاؤ وہ دل کے اندر راسخ ہو جاتا ہے، تعلیم و تربیت پا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جامعہ میں جلسوں کے موقع سے پہلے بینر لگا کرتے تھے، اچھے اچھے اشعار اس میں لکھے جاتے تھے، تو جلسہ جب ہوتا تھا بینر لگتے تھے پھر نکال دیے جاتے تھے۔ اس میں ایک بہت اچھا شعر تھا جس میں ہمارے لیے بہت بہترین، اور اس زمانے میں ہم جو بچوں کی تعلیم و تربیت سے ثقافت اور غفلت برت رہے ہیں اس کے لیے بہت بہترین پیغام ہے ہمارے واسطے۔ اس میں لکھا تھا شعر میں
بو آئے کیوں کر طفل میں ماں باپ کے اتوار کی، بو آئے کیوں کر طفل میں ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ڈبے کا اور تعلیم سرکار کی۔ یہ شعر تھا، اور یہ کہنے کو تو یوں ایک ظرافت والا شعر ہے، لیکن بہت معنویت رکھتا ہے۔ اس بچے میں آخر خاندانی اور اسلامی بو کیوں کر آ سکتی ہے، جبکہ آپ نے دودھ ڈبے کا پلایا، ماں کا دودھ نہیں آیا، خاندانی روایت نہیں اتری، اور تعلیم بھی دلوائی آپ نے ان لوگوں کی جو ایمان سے بے بہرا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام دنیاوی تعلیم کا انکار نہیں کرتا، لیکن شکایت یہ ہے کہ ماں باپ ان کچی عمر کے بچوں کو بالکل حوالہ کیسے کر دیتے ہیں، ان کی ہاسٹلوں میں کیسے ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں سے بہت سارے بچوں کو سنتے تھے کہ پنچ گنی کی اسکولوں کے اندر بھیجا جاتا ہے مسلمان نوجوان چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہاں پتہ نہیں کون سی قسم کی خاص تعلیم ہوتی ہے، 6 سال 7 سال کے بچے کو ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ میں جب وہاں سے گزرا پنچ گلی سے تو میری آنکھوں نے خود دیکھا بہت سی اسکولیں ہیں جہاں ان کی اسکول کے دروازے کے اوپر کراس کا نشان لگا ہوا ہے۔ تب میں بھڑک اٹھا کہ یہ ماں باپ اپنے بچوں پر کتنا ظلم کرتے ہیں کہ ان بچوں کو ایسے لوگوں کے حوالے کرتے ہیں جو اسلام دشمن ہیں، اور میں تو کہتا ہوں تعلیم کے دشمن ہیں۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ یہودی تو علم نواز قوم ہے، لیکن نصرانیوں کی سرشت میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ علم دشمن قوم ہے۔ ہمارے اسلاف نے، بڑوں نے اپنی کتابوں میں اس کو تاریخ کے حوالے سے ثابت کیا ہے۔ بہرحال بہت تعجب کی چیز ہے، آپ ان بچوں کو ایسی درسگاہوں کے اندر بچپنے میں ڈال کر ان کا تعلیمی حق مارتے ہیں۔ کیا یہ بچہ وہاں کی اسکول میں رہ کر قرآن سیکھ سکنے والا، عقائد سیکھ سکنے والا ہے، اور بنیادی اخلاقیات اسلام کے سیکھ سکنے والا ہے؟ آپ نے حق مارا۔ اگر آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ بچہ میرے بڑھاپے کے اندر میرے حقوق کو ضائع نہیں کرے گا، تو ایک بہت زیادہ امید رکھنے کے درجے میں ہوگا، اور آم کے درخت کے اوپر خربوزے کے لگنے کی جو ہے امید رکھنے کے درجے میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہوش عطا فرماوے۔ یہ مختصر سی زندگی گزر جانی ہے میرے بھائیوں۔ آنکھ بند کرنے کے بعد اللہ کے حضور بہت سارے سوالات کا جواب دینا ہے، ان میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی بہت بنیادی سوال ہے۔ ہمارے بچوں کو مکتب میں بھیج کر قرآن کریم کی تعلیم دلوائیے، عقائد کی تعلیم دلوائیے، ان کو جو ہے اخلاقیات اور سیرت کی تعلیم دلوائیے۔ آج بچوں کے مکتب کا وقت گھٹ کے اتنا مختصر ہو گیا ہے، یہ سب وقت لوٹ لیا ہے جو ہے اصلی تعلیم نے۔ 1 گھنٹے میں یہ بچہ عقائد سیکھے گا، 1 گھنٹے میں یہ بچہ سیرت سیکھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں یہ بچہ اسلام کی ساری تعلیمات اسکول میں سیکھتا تھا تو صحابہ کے خلاف جب بڑے ہو کر کوئی آواز سنتا تھا تو وہ اس بہاؤ میں بہہ نہیں جاتا تھا۔ جب اسلام کے خلاف اینٹی اسلام کوئی آواز نکلتی تھی تو اس کا دل چونکہ بچپن کی تعلیم میں قرآن کریم کی تعلیم پا کر لیس تھا، محفوظ کیے ہوئے تھا، فتنوں کا شکار نہیں ہوتا تھا۔ آج ہونے یہ لگا ہے کہ ہمارے ان بچوں کی کھیپوں میں جو بڑے ہو رہے ہیں صحابہ کی سیرت پڑھے بغیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے بغیر، عقائد سیکھے بغیر بہت آسانی سے فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا جھونکا فتنے کا آیا نہیں، ایک بڑی تعداد ہمارے جوانوں کی اٹھ کر ادھر چلی جایا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، ان نوجوانوں کی اس طرح کی بے راہ روی کا ذمہ دار کون؟ کیا ماں باپ کے سر پر یہ ذمہ داری نہیں آتی؟ اور کل کو یہ بچہ اللہ کے حضور اس کے جرم پر جب اس کو سزا دی جائے گی، ماں باپ کا دامن پکڑ کر اللہ کو کہہ دے کہ اللہ اگر مجھے سزا دی جا رہی ہے، میرے ماں باپ اس سے زیادہ حقدار ہیں سزا کے، اگر وہ مجھے صحیح تعلیم و تربیت دیتے تو میرا یہ حال نہ ہوتا۔ مجھے بتائیے کیا ماں باپ واقعی ذمہ دار نہیں ہیں اس کے؟ ضرورت ہے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقت فارغ کریں۔ زندگی یوں گزر جائے گی اور اولاد اگر تعلیم و تربیت سے بے بہرا رہی، ان کو اپنا حصہ نہیں ملا، تو دنیا میں بھی ہم لوگ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی جواب دہی کے کٹہرے میں اپنے آپ کو کھڑا کر رہے ہیں۔ فلموں اور سیریلوں نے ہمارے بچوں کے دل و دماغ کو بہت بگاڑا ہے۔ مجھے تو یوں بہت تعجب ہوتا ہے کہ حکومتیں کیوں اس پر جو ہے پابندی عائد نہیں کرتی فلموں سے۔ وہاں فائٹ کے بہت سارے سین دکھائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی قتل و غارت گیری کے منظر دکھائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو سیدھی سی مثال دیتا ہوں، اگر ہمارے اورنگ آباد کے شہر میں ایک
کوئی جو ہے ایسی تعلیم گاہ کھلی کہ جس میں لوگوں کو یہ سکھایا جائے کہ دوسرے پر ڈاکہ زنی کیسے کرتے ہیں، کسی انسان کو مار پیٹ کیسے کی جاتی ہے، کسی سے فائٹ بلا وجہ ظالمانہ کیسے کی جاتی ہے، کیا اس پر جو ہے قدغن نہیں لگائی جائے گی، بند نہیں کیا جائے گا؟ میں پوچھتا ہوں یہ کورس سے جو ایک کیبن میں سکھایا جائے اس کی بنسبت فلموں نے زیادہ خانہ خرابی نہیں کی ہے؟ بچوں نے مار پیٹ وہیں سے سیکھی، بچوں نے قتل و غارت گیری کے اسباق وہیں سے سیکھے ہیں، سیوسائڈ جو اسلام میں حرام ہے وہیں سے سیکھی ہے۔ تو یہ جرائم پیشہ جو ہے شعبے کیوں بند نہیں کیے جاتے؟ اسلام اور دنیا کے قوانین کے اندر ایک بہت بنیادی خط فاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیاوی قوانین ساری آزادی اور فریڈم فراہم کرتے ہیں، لیکن پھر اگر اس فریڈم کے نتیجے میں، آزادگی کے نتیجے میں وہ کسی گناہ کا اور ظلم کا شکار ہوتا ہے تو ہائی واویلا مچاتے ہیں۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ بہت پہلے سے روک تھام کر دیتا ہے، اس فلم کو بچہ دیکھے ہی نہیں جس سے اس کی مینٹالٹی بری ہو، اور کل کو اس کے ذہن کے اندر دوسرے کو مار کھانے، سفاکیت و خونریزی کے جذبات بپا ہوں، اور کل کو کسی معصوم کے اوپر یہ ظلم کرنے والا بنے۔ پہلے ہی سے اس کو شریعت میں ایک مستقل سد ذرائع کا باب کہا جاتا ہے، جتنے بھی ذریعے ہیں اس کو بند کرو۔ دنیا کا دستور یہ ہے عورت کو ہر قسم کی زیب و زینت کی اجازت دی، وہ جون سا بھی زیب و زینت کرنا چاہے، جون سے لباس پہننا چاہے، ننگے سے ننگا لباس پہننا چاہے، اس کا فریڈم والا حق بتا کر جو ہے اس کو پہننے دیا جاتا ہے۔ سب لوگوں کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، اور مردوں کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی طرف ڈھلاؤ رکھا ہے۔ اس طرح کے لباس اور اس طرح کے کھلے پھرنے کی وجہ سے اگر کوئی مرد اپنی نظر اس پر ڈالتا ہے اور اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو پھر جو ہے ہائی واویلے مچائے جاتے ہیں کہ کیوں اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ اسلام نے پہلے دن سے منع کر دیا کہ تم باہر بے پردہ گھومتی کیوں ہو کہ کسی مرد کی نظر تم پر پڑے، بہت پہلے سے وہ انتظام کرتا ہے۔ یہ عقل مندی کی چیز ہے، آپ سارے احوال فراہم کرو اور اس کے بعد پھر وہ چیز ہو تو اس پر ہائی واویلا مچاؤ، کوئی چیز نہیں۔ اسلام نے منع کر دیا، جو ہے اس طرح سے بے تحاشا نکل نہیں سکتے۔ اور یہ ایک مضحکہ خیز چیز ہے، شاید آپ کو بھی معلوم ہوگا، پچھلے دنوں اخبار میں بہت خبر شائع ہوئی تھی، دہلی کے اندر جو بس میں ایک لڑکی کے اوپر ریپ ہوا تھا، اور کئی ایک لوگوں نے مل کر ریپ کیا تھا اس لڑکی کے اوپر۔ اس سلسلے میں روک تھام کے لیے دہلی ہی میں ایک مجلس قائم ہوئی تھی کہ بھائی کیوں ایک خاتون کو اتنی زیادہ ظلم کر کے نوچ دیا گیا اور اس کے اوپر اتنا بڑا ظلم ڈھایا گیا۔ اس میں جو بیان کرنے کے لیے، لیکچر دینے کے لیے آنے والی خاتون تھی، اس کا لباس ایسا تھا کہ سب لوگوں نے اس پر لعنت بھیجی کہ اگر اس طرح کا لباس پہن کر ریپ کے سلسلے میں ہم مخالفت کرنے کھڑے ہوں گے تو یہ تو ریپ کی دعوت دینے کے درجے کی چیز ہے۔ اس طرح کا لباس پہن کر آپ ریپ کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، یہ تو دعوت ہے۔ اس طرح کے لباس کی وجہ سے اچھے اچھے شریف انسانوں کی نگاہیں بگڑ جایا کرتی ہیں۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہماری اولاد کے لباس، رہن سہن، وضاحت اور ساری چیزوں پر ہماری ذمہ داری رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔